السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ مل کے سیکھتے ہیں قرآن کو درست پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 پڑھنی ہے ہم نے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، وَلَا واو زبر و لام زبر الف لا، وَلَا تَكُونُوا دو واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں تکونو یا بعض پڑھ لیتے ہیں تکونو، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا۔ را کے اوپر جب بھی زبر آئے یا پیش آئے تو را کو موٹا پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ موٹا اور پر کیسے باریک کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تفرقوا، یہ میں نے را کو باریک پڑھا ہے، جبکہ موٹا اگر پڑھنا ہو تو تفرقوا، ٹھیک ہو گیا۔ قاف پیش واو قو، اس طرح تفرقوا واختلفوا، خا پر پڑھی جائے گی، قاف پر پڑھی جائے گی، زواد زوا طوا قاف صاد، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ واختلفوا من بعد، اچھا جی، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن کو میم میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم من کے بجائے مم پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے، مم بعد ما جاءہم البینات، میم زبر الف ما، یہ الف مدہ ہے۔ جاءہم یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مد کی مقدار تقریباً 5 حرکات عربیہ ہے، یعنی کہ 5 سیکنڈ تک ہم نے اس مد کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جاءہم البینات، ہا کے تلفظ کا خیال رکھنا ہے، ہا پڑھیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا۔ جب تو پہ ہم نے رکنا ہے تو یہ تا ساکن ہو جائے گی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس دن میری ایک اسٹوڈنٹ نے غلطی کی، میری ایک اسٹوڈنٹ نے، تو میں نے سوچا میں کلاس میں یہ چیز بتاؤں گی۔ اس تا کو ہم ہاں میں نہیں بدل سکتے۔ میں نے آپ کو اکثر بتاتی ہوں نا، راؤنڈ تا، اگر راؤنڈ تا پہ وقف آ جائے، گول تا پہ، تو وہ تا ہاں میں بدل جاتی ہے۔ یہ تا ایسے ہی پڑھی جائے گی جیسے لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ جاءہم البینات، تا ہی پڑھی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، مد کو خوب کھینچ کے پڑھیں 5 سیکنڈ تک۔ واو کو نہیں پڑھیں گے، واو پہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ لہم کو لہم ہی پڑھیں گے، لاہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ عذاب عظیم، آئین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے آپ نے، عذاب عظیم، ٹھیک ہو گیا۔ جبکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئین آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، بغیر غننے کے پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں اظہار کا قاعدہ۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ظاہر تو کر لیتے ہیں لیکن غنہ بھی کر لیتے ہیں، یعنی کہ عذاب عظیم، یہ غلط ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے عذاب عظیم۔ یوم تبیض، یوم میم زبر ما، میم کو لمبا نہیں کرنا، تبیض، با پہ قلقلہ کرنا ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ زواد کو پر پڑھنا ہے، زواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ وجوہ وتسود، اچھا جی، واو پیش وو، جیم پیش واو جو، وجو کیا تو لفظ غلط، وجوہ وتسود،
تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا، آپس میں ملا لینا اور غنہ بھی کرنا. وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وجوہ. وقف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آخری حرف کو ختم کر دیں، آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، ہماری ادائیگی میں ہونا چاہیے. جیسے کہ بعض لوگ وقف کرتے ہیں وجوہ، نہیں، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ وجوہ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، میم پہ غنہ ہو رہا ہے میم پہ شد کی وجہ سے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. را کو پر پڑھیں گے، جب را ساکن ہو پیچھے والے حرف پہ زبر ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے. جب میم ساکن ہو بعد والا حرف با ہو تو اخفاء شفی کا قاعدہ ہوتا ہے، ہونٹ بند کر کے غنہ کرتے ہیں. اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا ایمانکم، حمزہ زیر یا ای، یہ یا مدہ ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اچھا جی، نون ساکن کے بعد تا آیا ہے تو نون ساکن چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کنتم تکفرون. فا کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ فا پہ پیش ہے، اور را کو پر کریں گے کیونکہ را پہ بھی پیش ہے، ٹھیک ہے، اور واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، میم پہ غنہ کر لیجیے گا. میم اور نون دو ایسے الفاظ ہیں جب بھی ان کے اوپر یہ والی شد آ جائے تو غنہ بنتا ہے. غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں چلی جاتی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، زواد کو پر پڑھیے گا اور با پہ کلکلا کر لیجیے گا. کیسے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. فَفِي، فا زبر فا، فا زیر یا فی، فَفِي. فا کو اس کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس پہ زبر ہے، یہاں پہ یا مدہ ہے، یا مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. رحمت اللہ، را پر لفظ اللہ باریک، لفظ اللہ سے پیچھے زیر کی وجہ سے. ہم فیہا خالدون، خا کو پر پڑھنا ہے. ہا اور خا کے درمیان فرق کو محسوس کرے اور سیکھیں. ہم فیہا خالدون. تلک آیات اللہ، تلک باریکا، آیات اللہ، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ پیش ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے. نتلوہا علیک بالحق، نتلوہا واو مدہ، علیک، علیک بالحق. وما اللہ، لفظ اللہ کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر کی وجہ سے. یرید ظلما للعالمین، یرید رازر یاری یا مدہ، ظلما للعالمین. زوا کو پر پڑھنا ہے. تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو پھر دونوں کو آپس میں ملائیں گے، ادغام تو کریں گے لیکن غنے کے بغیر والا ادغام ہوگا یہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. ظلما للعالمین وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَلِلَّهِ، اب واو پہ تو زبر ہے لیکن لام کے نیچے جو زیر ہے تو اس زیر کی وجہ سے لفظ اللہ باریک پڑا جائے گا. ما فی السماواتی، دونوں کھڑی زبر کو آپ نے ادا کرنا ہے، کسی ایک بھی کھڑی زبر کو مس نہیں کرنا. یہ بہت بڑی غلطی عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں ما فی السماواتی، ایسے آپ نے نہیں پڑھنا. وما فی الارض، را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو را پر پڑی جائے گی اور زواد بھی پر پڑی جائے گی کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے.
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. پھر سے لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پیچھے زبر کی وجہ سے. ترجع الامور، را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ پیش ہے تو را ساکن پر پڑھی جائے گی. عین کے مخرج کا خیال رکھیں گے اور ہم نے وقف کیا تو را ساکن ہوگی. ساکن را سے پیچھے واو ساکن تھی، واو ساکن سے پیچھے یہ پیش ہے، اس پیش کی وجہ سے پھر سے را پر پڑھی جائے گی. کیسے؟ ترجع الامور. کنتم خیر امت اخرجت للناس. کنتم اخفا کا قاعدہ ادا کریں. خیر خا کو پر پڑھیں کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو پر پڑھیں، را کے اوپر زبر ہے اس لیے. امتن میم کا غنہ ادا کریں، میم پہ شد ہے. پھر یہاں پہ ہمارے پاس تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو ہم تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے. امتن اخرجت للناس. نون کا غنہ ادا کریں، نون پہ شد کی وجہ سے. یہاں پہ ہم نے میم کا غنہ ادا کیا کیونکہ میم پہ شد تھی، یہاں پہ ہم نے نون کا غنہ ادا کیا نون پہ شد کی وجہ سے. تأمرون بالمعروف. تامرون پڑھنے والے لوگ غلط پڑھتے ہیں. تأمرون، ٹھیک ہے، را کو پر پڑھیں گے را کے اوپر پیش کی وجہ سے. بالمعروف عین کے مخرج کا خیال رکھیں گے، عین واضح کر کے پڑھیں گے. اگر آپ اس کو بالمعروف پڑھیں گے تو آپ غلط پڑھیں گے. آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اس کو اگر واقعی آپ تجوید سے سیکھنا چاہتے ہیں. بالمعروف را کو پر پڑھیں. وتنہون اظہار، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. وتنہون عن المنکر. منکری را باریک اور اخفا کا قاعدہ ادا کریں. وتؤمنون باللہ. حمزہ پہ جھٹکا پیدا ہو رہا ہے. حمزہ ساکن سے کے اوپر جب بھی حمزہ کے اوپر ساکن آ جائے تو جھٹکے کے ساتھ حمزہ پڑھا جاتا ہے. جب واؤ کے اوپر حمزہ آ جائے اور حمزہ پہ ساکن ہے تو پھر یہ حمزہ کا ساکن ہے، واؤ کا نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے الحمزۃ بصورت الواو. حمزہ واؤ کی صورت میں، یعنی دیکھنے میں تو واؤ ہے، پڑھنے میں حمزہ ہے. باللہ میں نے وقف بھی کر لیا اور لفظ اللہ سے پیچھے زیر تھی تو لفظ اللہ کو میں نے باریک بھی پڑھ لیا. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ. أَهْلُ الْكِتَابِ ہا لَكَانَ، لَكَانَ نہیں پڑھنا، لَكَانَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. خَيْرًا لَهُمْ. خا تو پر پڑھا جائے گا، ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، لیکن ایک خاص بات، اکثر را کو پر پڑھتے پڑھتے لام کو بھی پر پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں خیر اللہم. یہ غلط ہے، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ خیر لہم. لہم منہم المؤمنون. اچھا جی، آج ایک سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے، آپ نے مجھے جواب دینا ہے. اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو یہاں پہ کون سا قاعدہ بنے گا؟ پھر سے سنیں، اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. یہ آپ کی طرف سے اٹینڈنس بھی ہو جائے گی اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ سے کتنے حاضر دماغ ہیں. منہم المؤمنون، حمزہ پہ ساکن ہے تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَكْثَرُ را کو پر پڑھیں، ہا کے تلفظ کا خیال رکھیں اور قاف کو بھی پر پڑھیں. اور یہاں تک سبق کافی ہے. چلیں اب اس سبق کو ریوائز کرتے ہیں، اور اگر آپ کو سبق پسند بھی آتا ہے، سمجھ بھی آتا ہے تو پڑھنے والے ماشاءاللہ زیادہ لوگ ہیں لیکن لائک کرنے والے صرف 5 سے 6 لوگ ہیں. کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا میرا پڑھانا؟ شاید اس لیے. چلیں جی، اب ہم پڑھتے ہیں قرات کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله مولانا العظیم۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ قرآن پڑھنا اور آپ کا سمجھنا ہمارے سینوں میں اتر جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں کی ترغیب دے اور ہمارے حالات اور ہمارے معاملات سنوار دے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔